اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلق الانسان ضعیفا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وکان الانسان اکثر شیء جدلا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان الانسان لربہ لکنود وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وإنه لحب الخير لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربز الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسان کی چند خامیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کی خامیوں اور کوتاہیوں کو خوب جانتا ہے۔ جس طرح کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس چیز کے فوائد اور ثمرات اور نقصانات اس آدمی کو پتہ ہوتے ہیں جو اس چیز کو ایجاد کرنے والا یا بنانے والا ہوتا ہے۔ تو رب العالمین نے ساری کائنات کی تخلیق کی، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے تمام اعضاء کا خالق اللہ ہے۔ تو انسان کے اندر من حیث الفطرت کون سی ایسی کمزوریاں ہیں اور خامیاں ہیں، تو رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا ان کا تذکرہ کیا کہ انسان کے اندر یہ کمزوریاں ہیں۔ اگر یہ کمزوریاں اور خامیاں ہم اپنی زندگی سے دور کر دیں تو انسان اللہ رب العزت کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں کے لیے اللہ تخفیف کرے، آسانی کرے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کی ایک خامی اور کمزوری جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، یعنی انسان فطرت کے اعتبار سے کمزور ہے۔ ذرا سی کوئی پریشانی اور تکلیف آئے تو انسان فوراً ہی اللہ کو بھول جاتا ہے، ناشکری کے کلمات کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ذرا سا بخار آ جائے تو انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں محتاج ہو جاتا ہے۔ فالج کا حملہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو انسان بڑا کمزور ہے کہ جو عام اس کی زندگی چل رہی ہوتی ہے وہ اس سے بالکل ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں انسان کی ایک خامی یہ بیان فرما رہے کہ انسان بڑا کمزور ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو اپنی جوانی پر، طاقت پر، دولت پر، مال پر، منصب پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، وقتی ہیں، کسی بھی وقت اللہ ان کو لے سکتا ہے، اور جب یہ چیزیں لے لی جائیں تو انسان پھر بڑا ہی کمزور اور ناتواں ہو جاتا ہے۔ تو گویا پہلی چیز انسان کی خامی وخلق الانسان ضعیفا کہ انسان بڑا کمزور ہے۔ انسان کتنا محتاج ہے، علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 571 ہجری نے تاریخ مدینتی دمشق میں واقعہ لکھا۔ ہارون الرشید جو اپنے دور کا ایک عظیم بادشاہ گزرا ہے، تو ایک دفعہ یہ اپنے محل میں بیٹھا تھا۔ اس دور کے بڑے اللہ والے بزرگ امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ تو ہارون الرشید کو پیاس لگی، اس نے پانی منگوایا۔ جب یہ پانی پینے لگا
تو امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، بادشاہ سلامت، پانی پینے سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے گلاس نیچے رکھ دیا۔ امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہو بہت زیادہ اور آپ کو پانی خریدنا پڑے اور کسی انسان کے پاس پانی نہ ہو، ایک آدمی کے پاس ایک گلاس پانی ہو اور وہ فروخت کر رہا ہو، پیاس کی شدت ہو، تو آپ اپنی کتنی دولت اور پیسہ خرچ کر کے ایک گلاس پانی کو خریدیں گے؟ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، میں اپنی آدھی دولت لگا دوں گا اور ایک گلاس پانی لوں گا۔ امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب پی لیجئے۔ بادشاہ نے پانی پی لیا۔ پینے کے بعد امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا، بادشاہ سلامت، اگر یہ پانی آپ کے جسم سے نہ نکلے، یعنی پیشاب کی صورت میں اس کا اخراج نہ ہو، پیشاب بند ہو جائے، آپ کو قضائے حاجت میں پیشاب میں تکلیف ہونے لگے، تو آپ اپنے علاج کے لیے کتنی رقم لگاؤ گے تاکہ آپ کو صحت مل جائے؟ ہارون الرشید نے کہا، میں اپنی آدھی سلطنت لگا دوں گا۔ تو امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، دیکھیے آپ نے کہا کہ میں آدھی سلطنت لگاؤں گا ایک گلاس پانی پینے کے لیے، اور میں آدھی سلطنت اپنی لگا دوں گا ایک گلاس پانی کے اخراج کے لیے، تو آپ کی پوری بادشاہت کی قیمت ایک گلاس پانی کا پینا اور جسم سے خارج ہونا ہے۔ تو اس سلطنت کی وجہ سے آپ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کہ جس پوری سلطنت کی حیثیت کیا ہے کہ آپ آدھی سلطنت دے کر ایک گلاس پانی لو رہے ہو اور آدھی سلطنت خرچ کر رہے ہو کہ ایک گلاس پانی جسم سے خارج ہو جائے، تو اس سلطنت کی وجہ سے اپنے رب کی نافرمانی نہ کرنا۔ امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو سب سے بڑا منصب اور عہدہ عطا فرمایا کہ آپ کو بادشاہ بنایا، آپ سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ مملکت میں کسی کا نہیں ہے، تو لہٰذا آپ سب سے زیادہ اللہ کے بھی فرما بردار ہونا۔ جب آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے تو آپ اللہ کے اطاعت گزار بھی سب سے زیادہ ہو، اس لیے کہ جس انسان پر نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، انعامات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی زیادہ بنے۔ تو میرے واقعہ سنانے کا مقصد انسان کی ایک خامی جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی وہ ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان بڑا کمزور ہے، یعنی کوئی بیماری آ جائے، کوئی حادثہ آ جائے تو انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ انسان کی ساری اکڑ رب کی پکڑ کے ایک جھٹکے میں نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ بندے کو بتا رہا ہے کہ میرے بندے تو بڑا کمزور ہے، اپنی اس کمزوری میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کر۔ اگر تیرے پاس عہدہ ہے، دولت ہے، صحت ہے، پیسہ ہے، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، اللہ جب چاہے انسان سے یہ لے سکتا ہے۔ انسان کی دوسری خامی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی تکلیف انسان کو پہنچے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، تو انسان ہمیں پکارتا ہے، کھڑے بھی پکارتا ہے، لیٹے ہوئے بھی پکارتا ہے، سوتے ہوئے بھی پکارتا ہے، یعنی ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے۔ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کروٹ پر ہے، اٹھتے بیٹھتے ہمیں پکارتا ہے جب اس کو تکلیف پہنچے۔ اور جب ہم اس سے کوئی تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو یہ بندہ اس طرح گزر جاتا ہے، ہمیں بھلا دیتا ہے جس طرح اس نے کسی تکلیف میں ہمیں اس سے پہلے کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اور انسان کے لیے تو مزین کر دیے گئے ہیں ان کے یہ گناہ جس میں وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے جو وہ دنیا میں عمل کر رہا ہے۔ گویا اللہ نے انسان کی دوسری خامی کیا بیان فرمائی کہ انسان پر جب تکلیف آتی ہے تو انسان اللہ کو پکارتا ہے۔ پھر حالت یہ کہ کھڑا بھی ہے تب بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، لیٹا ہے تب بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، فرمایا بیٹھا ہے تب بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اور جب ہم تکلیف ہٹا دیتے ہیں
تو انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے. یعنی انسان تکلیف میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور جب راحت آ جائے، آسائش آ جائے، دولت آ جائے، صحت مل جائے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اس لیے رکھی تاکہ بندہ اللہ کو یاد رکھے. اگر یہ غربت، یہ فقر، یہ بیماری، یہ موت، یہ امراض، یہ حوادث، یہ بیماریاں نہ ہوتی تو انسان اللہ کو بھول جاتا. یہ چیزیں ہیں تو انسان کو اللہ یاد ہے. کبھی حادثہ پیش آ رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، کبھی بیماری آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے رکھی، ورنہ دولت، ثروت، صحت ہر حال میں ہر وقت رہتی تو انسان دنیا میں ایسا مگن ہو جاتا کہ اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھول جاتا. تو اس لیے اللہ دوسری بات فرما رہے کہ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ یہ تکلیف میں ہمیں پکارتا ہے، راحت مل جائے تو ہمیں بھول جاتا ہے. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے تکلیف کی حالت ہو، صحت ہو، خوشی کے ایام ہو، پریشانی کے دن ہو، انسان کسی موقع پر بھی اللہ کو نہ بھلائے. تاریخ مدینہ دمشق میں واقع حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزرے، دیکھا وہاں پر ڈھول بج رہا تھا، کچھ لوگ ناچ رہے تھے. پوچھا بھئی یہ کیا ہوا؟ کہا جی ان کی خوشی ہے، اس میں ڈھول بجا رہے، ناچ رہے. تھوڑا آگے گزرے، ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. پوچھا بھئی یہاں کیا ہوا کہ لوگ چیخ و پکار سے رو رہے؟ کہا ان پر تکلیف آئی ہے، گھر میں انتقال ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، اس وجہ سے رو رہے ہیں. فرمایا میں یہ شہر چھوڑ کے جاتا ہوں جس شہر میں خوشی میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، غم میں بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. ایسی جگہ ٹھہرنا نہیں چاہیے کہ خوشی ملی ہے اس میں شکر کرنا چاہیے، اور یہ موسیقی کر رہے، ناچ رہے، گانے ڈھول بجا رہے ہیں، اور جس پر غم آیا وہ برداشت کرے، صبر کرے. وہ بھی جزا فضا کر رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. تو جو تکلیف میں بھی اللہ کو یاد نہ رکھے، نافرمانی کرے، جو خوشی میں بھی اللہ کی نافرمانی کرے، ایسے شہر میں آدمی نہ ٹھہرے، وہ جگہ تلاش کرے جہاں اللہ کی اطاعت ہو. تو ذوالنون مصری وہاں سے چلے گئے. تو میں عرض کر رہا ہوں انسان کی پہلی خامی قرآن کہہ رہا ہے انسان کمزور ہے. انسان کی دوسری خامی اللہ نے فرمایا کہ انسان تکلیف میں ہمیں یاد کرتا ہے، راحت کے ایام میں ہمیں بھلا دیتا ہے. انسان کی تیسری کمزوری اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انسان کی ایک خامی، انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، یعنی سب سے زیادہ جھگڑنے والا انسان ہے. آپ دیکھیں ذرا ذرا سی باتوں پہ کتنا جھگڑا ہو جاتا ہے. ایک لائن میں کھڑے ہوئے، ایک آدمی آگے ہو گیا، یہ پیچھے ہو گیا، اس پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ٹریفک کی لائن میں کھڑے ہوئے، ہارن کتنی تیزی سے بجا رہے، گویا یہ آگ بجھانے کے لیے جا رہا ہے، اس کو راستہ دینا چاہیے. تھوڑا سا کوئی آگے ہو گیا، اس پر جھگڑا ہو جاتا ہے. یعنی زندگی کے معاملات انسان دیکھے، کسی نے اگر کوئی بات غصے میں کہہ دی، اس پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. برداشت ختم ہے. عفو درگزر، تحمل مزاجی، معاف کر دینا، سنجیدگی اختیار کرنا، یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا. تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انسان کی ایک خامی وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑے بہت کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ أَلَدُّ الْخَصِمِ، سب سے زیادہ مبغوض ترین انسان اللہ کے ہاں وہ ہے جو نہایت جھگڑنے والا ہو. جو جھگڑا کرنے والا ہو اللہ کے ہاں مبغوض ترین انسان، جس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، وہ جو جھگڑنے والا ہوگا. عفو درگزر اللہ اور اللہ کے حبیب کو بڑا پسند ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، نہیں کوئی انسان کہ جو کسی کو معاف کر دے مگر اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. یعنی معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھ جاتی ہے. ہم نے سمجھا بدلہ لینے سے عزت بڑھتی ہے، ایک گالی دینے والے کو 3 دینے سے بڑھتی ہے، ایک تھپڑ مارنے والے کو 2 مارنے سے بڑھتی ہے، ایک مکہ مارنے والے پر حملہ کر دینا اس سے بڑھتی ہے. نہیں، اللہ کے رسول فرما رہے عزت بڑھتی ہے معاف کرنے سے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات قدسیہ میں اللہ نے یہی بات رکھی تھی، عفو درگزر. حبار بن اسود جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہی تھی، مدینہ کی طرف حاملہ تھی.
حبار بن اسود اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے تیر مارا اور وہ تیر جا کر اونٹنی کو لگا، اونٹنی بدک گئی، حضرت زینب نیچے گر گئی اور ان کا جو حمل پیٹ میں تھا وہ گر گیا، یعنی بچہ تھا پیٹ میں، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت زینب کو خراشیں لگیں، تکلیف بھی ہوئی، لیکن یہی حبار بن اسود جب غزوہ حنین کے بعد مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ یعنی آپ میں انتقام کا جذبہ نہیں تھا، آپ میں عفو و درگزر تھا۔ جیسے کہ حضرت وحشی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پہ حملہ کر کے آپ کو شہید کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 13 سال آپ پہ ظلم و ستم کیا تھا، صحابہ پہ ظلم و ستم کیا تھا، 3 سال آپ کو شیب ابی طالب میں محصور رکھا تھا، حضرت بلال پر، خباب ابن ارد پر، حضرت سمیہ پر ہر قسم کا ظلم و ستم تھا۔ جب حضور جا رہے تھے 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور کی زندگی میں عاجزی اور تواضع اتنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، اتنا جیسا لگتا تھا کہ سواری سے آپ کا سر لگ رہا ہے، اور جب آپ داخل ہو آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ فرمایا من القى السلاح فهو آمن، جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی امن ہے، من اغلق بابه فهو آمن، جو دروازہ بند کر دے اس کے لیے بھی امن ہے، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، فرمایا جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امن ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہے اس کے لیے بھی امن ہے، آپ نے سب کو معاف فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں انسان کی ایک خامی، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انسان بڑا جھگڑالو ہے، اور جو جھگڑے سے بچنے والا ہے اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب نے اس کے لیے بڑی بشارتیں بیان فرمائی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت، میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں ایک گھر کی، اس شخص کے لیے لمن ترک المراء وان کان محقا، جو جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، وببیت فی وسط الجنہ، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے درمیان میں محل کی، اس شخص کو لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ یہ جھوٹ بولنا مذاق میں کیوں نہ ہو، وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، اور میں جنت کے سب سے بلند و بالا خوبصورت حصے میں محل کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا جنت کے کناروں پر میں ضمانت دیتا ہوں، جنت کے اندر کنارے پہ اللہ اس کو محل دے گا جو جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، درمیان میں اللہ اس کو محل عطا فرمائے گا کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچتا ہو، جنت کے سب سے اونچے اہم حصے میں اللہ اسے محل دے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، انسان کی ایک خامی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انسان بڑا جھگڑالو ہے، ذرا سی بات پہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، غصے میں منہ سے جھاگ آنا شروع ہو جاتی ہے، گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے، یوں حملہ کرتا ہے مسلمان پر جیسے کوئی درندہ کسی پہ حملہ کر رہا ہو۔ یہ انسان کی کمزوری ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تیسری کمزوری انسان کی، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ چوتھی کمزوری اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلباز ہے، انسان بڑا جلباز ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا تو انسان کی کمزوریوں کو سب سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ تو فرمایا انسان میں ایک کمزوری جلباز ہے۔ آپ دیکھیں ہر جگہ جلدی ہے، ٹریفک میں کھڑا ہے، ابھی سامنے سے سگنل کھلا نہیں ہے، اس نے ہارن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، وضو کر کے آتا ہے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ہر چیز میں انسان جلدی ہے، گھر جا رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، ابھی گاڑی دور ہے بٹن ادھر سے ہی دبا رہا ہے، سردی آئی نہیں ہے، سردی کے کپڑے پہلے سے لے کر آ رہا ہے، گرمی کا موسم پہنچتا نہیں اس کی تیاری پہلے سے ہو جاتی ہے، صبح آئی نہیں ہے اور رات کے سے ہی صبح کے ناشتے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ انسان ہر کام میں بڑی جلدی کرتا ہے، وہ چاہتا ہے اب میں دولت ہے تو آنن فانن، یہ ایک ہے تو 2 ہو جائے، بنگلہ ایک ہے تو 2 ہو جائے، گاڑی ایک ہے تو یہ 3 ہو جائے۔ تو یہ مقدر پہ راضی نہیں ہے، جو اللہ نے اس کے حق میں لکھ لیا اس پہ راضی نہیں ہے، رضا بالقضاء نہیں، بلکہ یہ چاہتا کیا ہے ہر کام میں جلدی، ہر چیز مجھے جلدی مل جائے۔ پھر انسان جتنے بڑے نقصان کرتا ہے اپنی جلد بازی کی وجہ سے کرتا ہے۔
حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وجہ کیا بنتی ہے؟ جلد بازی۔ تو کسی نے اس پر ظلم نہیں کیا، اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا کہ یہ اپنی طبیعت میں جو شریعت نے رکھی تھی کہ آہستگی سے چلتا، سنجیدگی سے چلتا، یہ جلد بازی میں آیا، اس کو نقصان ہو گیا۔ تو ایک خامی اللہ نے انسان کی بیان کی، انسان بڑا جلد باز ہے۔ ایک خامی اللہ قرآن کریم میں انسان کی بیان فرما رہا ہے کہ انسان جو ہے یہ بڑا ہی بخیل ہے، انسان کے اندر مال کی محبت بہت ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا بخیل ہے، بڑا تنگ دل ہے، یعنی اللہ کے نام پر خرچ کی باری آئے تو خرچ نہیں کرتا، سوچتا رہتا ہے خرچ کروں نہ کروں۔ آج کے الفاظ میں جیب میں سکے تلاش کرتا ہے کہ بھئی دیکھو رب کے نام پہ دو نہ دو، لیکن اگر کوئی بتا دے یہاں دو، اتنا دنیا کا نفع ہوگا، انسان فوراً خرچ کرتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ رسول کی ہدایات ہو کہ خرچ کرو، وہاں انسان سوچ و فکر میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے انسان کے دل میں مال کی محبت بہت ہے اور یہ بخیل ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی، حضرات صحابہ اکرام کی کیا حالت تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دیہاتی اعرابی حضور کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں سب لے جاؤ۔ جتنی بکریاں تھی سب اس کو دے دی۔ وہ دیہاتی جب گیا اپنے علاقے میں، جیسے پہنچا کہا اللہ کی قسم ایمان لے کر آؤ، محمد تو اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کے بعد فقر کا اندیشہ ہی نہیں رہتا، یعنی اتنا دیتا ہے کہ مستقبل میں کبھی انسان غریب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ شمائل ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتفاق سے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تم لے لو فلاں سے، اور میں انشاءاللہ جیسے میرے پاس کچھ رقم آئے گی میں اس کو دے دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اپنے اوپر تکلیف اور بوجھ نہ لیجئے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ چھوڑ دیجئے۔ ابھی جو آپ فرما رہے ہیں کہ فلاں سے لے لو اور میرے پاس آئے گا میں اس کو دے دوں گا، تو آپ اپنے اوپر ایک تکلیف اور ایک بوجھ اپنے اوپر لے رہے ہو، قرض لے رہے ہو۔ یا رسول اللہ اپنے اوپر نہ لیجئے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے میرے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے، چہرے پر ناگواری تھی۔ ایک دیہاتی صحابی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، آپ خرچ کرو اور عرش کے مالک سے فقر کا اندیشہ نہ رکھو، یعنی آپ دیتے رہو، عرش کا مالک دیتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ کا چہرہ یوں کھل گیا جس طرح کہ ایک پھول کھل جاتا ہے۔ فرمایا یہ ٹھیک کہہ رہے۔ تو خود حضور کی حالت کیا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے تب بھی آپ خالی نہیں لوٹا رہے، فرماتے ہیں فلاں سے لے لو، جیسے اللہ مجھے دے گا میں فلاں کو دے دوں گا۔ تو یہ حضور کی حالت تھی۔ حضرات صحابہ اکرام میں بھی یہی وصف تھا، ان میں بخل نہیں تھا، جو اللہ نے دیا خرچ کر دیا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المعجم الکبیر، اس میں انہوں نے روایت نقل کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے خرچ کیا تھا اللہ کے راستے میں، رات کے وقت بھی 1 دینار خرچ کیا، دن کے وقت بھی 1 دینار خرچ کیا، پوشیدہ بھی 1 دینار خرچ کیا، علانیہ بھی 1 دینار خرچ کیا۔ تو اللہ قرآن میں تعریف فرما رہا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں ينفقون باللیل والنہار، جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں دن کو بھی، سرا وعلانیہ، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہوگا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ نے انسان کی ایک خامی کہ انسان میں بخل بہت ہے، انسان کی ایک خامی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کو مال سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ قرآن میں میری اور آپ کی ایک کمزوری بتا رہا ہے کہ انسان کو مال سے بڑی محبت ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بہت زیادہ۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، بہت زیادہ انسان کو مال سے محبت ہے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی دیکھ سکتا ہے واقعی یہی انسان کی طبیعت ہے کہ یہ مال کا بڑا حریص ہے، اور کبھی انسان دنیا سے سیر نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب،
ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہو یہ تیسری چاہے گا، تیسری ہو یہ چوتھی چاہے گا۔ ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرے گا سوائے قبر کی مٹی کے، یعنی انسان مٹی کے علاوہ، قبر کے علاوہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی طبیعت ہے، اسے مال سے بڑی محبت ہے۔ لیکن خود صحابہ اکرام کی کیا حالت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت۔ سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے نماز پڑھائی، ایک دم تیزی سے نکلے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہم حیرت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم تیزی سے کہاں گئے، گھر گئے، اور گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، وہ لے کر آئے اور آپ نے وہ تقسیم فرما دیا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بڑی تیزی سے گئے تھے۔ فرمایا مجھے یاد آیا مال غنیمت میں تھوڑا سا ایک سونے کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں رہ گیا تھا، تو میں نے یہ نہیں چاہا کہ وہ رات گھر کے اندر رہے، تو اس لیے میں جلدی سے لایا اور میں نے اس کو بھی تقسیم کر دیا۔ یعنی حضور کو مال سے محبت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کی یہی حالت تھی، ان کی زندگی میں اعمال تھے، مال بقدر ضرورت۔ انہوں نے مال کو مقصود نہیں بنایا، ہم نے مال کو مقصد زندگی بنایا، انہوں نے اعمال کو مقصد زندگی بنایا۔ انسان پریشان تب ہوتا ہے جب وہ مال کو مقصد زندگی بنائے، پھر وہ زیادہ کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اگر وہ مال کو ضرورت زندگی بنائے کہ مال ضرورت کی چیز ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، تخلیق کا مقصد مال کمانا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو پیسہ کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس لیے نہیں کہ انسان تاجر بنے، دکاندار بنے، فیکٹری کا مالک بنے۔ انسان کو اس لیے پیدا کیا وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ بنے، اور مال اللہ اس کے قدموں میں خود لائے گا، اور اللہ عزت کے ساتھ اس کو مال عطا کرے گا جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ صحابہ کی کیا حالت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فضائل الصحابہ میں روایت نقل کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خادم نے کہا حضرت مال غنیمت میں سونا چاندی بہت آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، کہا حضرت اس وقت سونے چاندی سے بیت المال بھرا ہوا ہے۔ حضرت آئے، جتنا سونا چاندی تھا اس کو جمع کیا، جو صحابہ مستحق تھے، فقراء تھے، سب کے درمیان تقسیم کرتے گئے، یہاں تک کہ 1 دینار 1 درہم بھی نہیں چھوڑا۔ پھر فرمایا جھاڑو لگاؤ، جھاڑو لگایا، جو بچے کچھ ذرات تھے وہ بھی تقسیم کر دیے۔ فرمایا اب پانی چھڑکو، پانی چھڑک دیا، اٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ یا اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی کہ جو تو نے مال دیا میں نے تیرے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں انسان کو مال سے بڑی محبت ہے، لیکن ان لوگوں کو اللہ کے حکم کی بڑی محبت تھی، اس لیے یہ زندگی ایسی گزار کے چلے گئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں انسان کی ایک خامی کیا ہے کہ انسان مال کے پیچھے زیادہ لگتا ہے، اس لیے کوشش ہو اعمال کی زندگی ہو۔ صحابہ کی حالت کیا ہے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، اللہ تعالیٰ دگنا کر کے واپس کرے گا۔ مسند بزار میں روایت ہے، شعب الایمان میں بھی یہ روایت ہے۔ ایک صحابی ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، اپنی گھر والی سے کہا کہ اس طرح قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، کون ہے جو اللہ کے راستے میں قرض دے گا، اللہ اس کو دگنا کر کے دے گا۔ ابو الدہداء حضور کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرا باغ ہے، ان کے باغ میں 600 درخت تھے کھجوروں کے، اور عرب کے اندر سب سے قیمتی چیز کھجور کا باغ تھا، اور اس کا سرمایہ سب سے قیمتی ہوتا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ اللہ قرض مانگ رہا ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے یہ باغ اللہ کے نام پہ قرض دے دیا۔ اب جب واپس لوٹے، گھر والی باغ کے اندر تھی، بچے بھی تھے، تو باغ کے باہر سے آواز دی ام دہدہ باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ کے نام پہ قرض دے دیا۔ گھر والی بچوں کو لے کر باہر نکلی، فرمایا واہ واہ ابو الدہدہ تمہارا کیا کہنا۔ دونوں حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ کیا فرما رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، اللہ دگنا کر کے اس کو واپس کرے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، ہمارا مدینہ میں یہ باغ تھا، 600 درختوں پر مشتمل ہے، ہم نے یہ باغ اللہ کے نام پہ آپ کو قرض دے دیا۔ حالانکہ ان کے پاس اب ٹھہرنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، بچوں کو لے کر گھر والی ساتھ آ گئی۔ تو کیا ذہن بنایا تھا صحابہ نے اپنی گھر والیوں کا، ایمان کی کیا محنت تھی، قرآن کے حکم کی کیا اطاعت تھی۔
آج اگر کوئی دے گھر والی جھگڑا شروع کر دے گی، بھائی کام مولویوں کی بات میں آ گیا، رہنے کی جگہ نہیں، ٹھہرنے کی جگہ نہیں، بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، بچے کیا کھائیں گے۔ ہم اولاد کے لیے کروڑوں روپے چھوڑ جاتے ہیں، رب کے نام پر اپنی زندگی میں خرچ نہیں کرتے، امید رکھتے ہیں کہ یہ خرچ کریں گے، جس مال کے ہم پورے مالک ہیں اس میں سے ہم کچھ خرچ نہیں کرتے، جب وہ ہماری اولاد کو ملے گا ایک حصہ، اس ایک حصے میں سے ہم امید رکھیں وہ خرچ کریں گے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو اللہ قرآن میں ایک خامی ہم سب کی بیان فرما رہا ہے، انسان کو مال سے بڑی محبت ہے، اس لیے کوشش ہو زندگی میں انسان اعمال کو لے کر آئے۔ صحابہ سلف کی زندگی اعمال والی تھی۔ وفیات الاعیان میں ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ حاتم اصم رحمہ اللہ سے پوچھنے لگے، فرمایا کہ بھئی آپ کی حالت کیا ہے، یہاں کس طرح شکر کرتے ہو؟ فرمایا حضرت اگر اللہ عطا فرما دے تو میں کھاتا ہوں، اللہ کا شکر کرتا ہوں، اور اگر نہیں ملتا تو میں صبر کرتا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا یہ تو ہمارے بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں، یہ تو کتے بھی کرتے، ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو صبر کیا۔ فرمایا حضرت پھر کیا کرنا چاہیے؟ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے فرمایا میری حالت یہ ہے، اللہ جب مجھے دیتا ہے میں ایثار کرتا ہوں، دوسروں پہ خرچ کرتا ہوں، اور جب نہیں دیتا تب بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں، اس میں میرے رب کی کوئی حکمت ہوگی۔ جب دیتا ہے ایثار کرتا ہوں، اور جب نہیں دیتا تب بھی رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہوں۔ تو اللہ انسان کی خامی بتا رہے، انسان کو دولت سے محبت ہے، تو کوشش ہو اعمال ہماری زندگی میں آئے۔ انسان کی ایک خامی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ انسان رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انسان ان الانسان لظلوم، انسان بڑا ظالم ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکر ہے۔ یعنی جتنا بس چلتا ہے انسان کا وہ دوسرے کو کچلتا ہے۔ ایک آدمی کی جتنی طاقت چل رہی ہے وہ دوسروں کے مال پہ قابض ہو رہا ہے، یتیموں کے، بیواؤں کے، اپنے ماتحتوں کے مال پر قابض ہو رہا ہے۔ جتنا بس چل رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ آج ہم دیکھیں معاشرے میں یہ دونوں باتیں، ظلم بھی پھیل رہا ہے، ناشکری بھی پھیل رہی ہے۔ جس کسی سے بات ہو ناشکری کے کلمات ہوتے ہیں، آج شکر کے کلمات زبان پر بہت کم ہیں۔ صحابہ سلف کی حالت کیا تھی؟ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا شکر ہوتا تھا، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ شکر پر، کہ اگر شکر ہوگا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو میں نعمت کو بڑھا دوں گا۔ ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو کم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک برس کی بیماری میں مبتلا تھا، ایک شخص کے سر پہ بالکل بال نہیں تھے، ایک نابینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو انسانی صورت میں ان کے پاس بھیجا۔ وہ پہلے برس والے کے پاس آیا اور اس سے آ کر کہا بھئی تیری کوئی خواہش اور ضرورت حاجت ہے مجھے بتاؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا، امید ہے اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ برس والے نے کہا آپ دعا کیجئے کہ اللہ میری جلد کو ٹھیک کر دے، میرے نشانات کو مٹا دے، میرے پورے جسم پر برس کے نشانات ہیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے کوئی قریب نہیں بٹھاتا، آپ دعا فرما دے اللہ میرے نشانات ختم کر دے۔ تو انہوں نے فوراً ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، وہ تو فرشتہ تھا انسانی صورت میں، اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کو صحت دے دی، اور اس فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی دے دی اور دعا کی اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر یہ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا، دوسرا آدمی تھا گنجا، سر پہ بال نہیں تھے، اس سے پوچھا بھئی تجھے کوئی چاہیے میں اللہ سے تیرے لیے مانگوں؟ اس نے کہا بس میرے سر پہ بال آ جائے۔ انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے بال دے دی، مال میں اس کو گائیں دے دی، دعا فرمائی، اللہ نے اس میں برکتیں عطا فرما دی۔ تیسرے کے پاس گیا، نابینا تھا، کہا بھئی تجھے بھی کچھ چاہیے؟ اس نے کہا اللہ میری بینائی کو لوٹا دے، آپ دعا کیجئے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی، اس کو ایک بکری دے دی، اللہ نے اس سے نسل بڑھا دی۔ ایک عرصہ دراز گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر وہ فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور ایک مسافر کی صورت میں آیا۔ سب سے پہلے والے کے پاس گیا کہ بھئی دیکھو تمہارے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، تم بھی مجھے ایک اونٹ دے دو، مجھے سفر میں چاہیے، مسافر ہو، ضرورت مند ہو، منزل تک پہنچنا ہے، سواری نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات کی اس نے کہا جا مانگنے والے تو بہت سے آتے۔ اس نے کہا اللہ نے تجھے دیا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، برس کی بیماری میں تھا۔ کہا نہیں یہ سب میرے ہاتھوں کی کمائی ہے،
یہ میرے باپ دادا سے مجھے ملا، میں نے محنت کی ہے، یعنی بجائے یہ کہ شکر ادا کرتا ہے ناشکری کی، تو اس فرشتے نے کہا یا اللہ اس کو پہلی حالت پہ لوٹا دے، تو وہی برس کی بیماری دوبارہ لوٹ آئی اور جتنا مال تھا سب ہلاک ہو گیا۔ دوسرے کے پاس پہنچے، گنجے کے پاس، تیرے سر پہ بال نہیں تھے، اللہ نے بال عطا کیے، تو ایک سواری مجھے بھی دے دے، یہ گائیں یا بیل میرے کام آ جائے۔ اس نے بھی آگے سے ناشکری کے کلمات کہے، کہا نہیں یہ تو میرے باپ دادا کی کمائی، میں نے محنت مزدوری کی اور تو مانگنے آ گیا۔ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا، غصہ کیا۔ اس نے کہا اللہ تجھے تیری پہلی حالت پہ لوٹا دے، تو جو سر کے بال تھے وہ گر گئے، جتنی گائیں تھیں بیل تھے سب مر گئے۔ تیسرے کے پاس گیا، نابینا کے پاس، اس سے کہا بھئی تیرے پاس نہیں تھا، اللہ نے تجھے عطا کیا، اللہ نے تجھے بینائی دی، تو مجھے بھی کچھ بکریاں دے دے، میں مسافر آدمی ہوں۔ اس نے کہا بھئی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، واقعی میں نابینا تھا، ایک اللہ والے نے دعا کی، اللہ نے مجھے بینائی عطا فرما دی، تجھے جتنی بکریاں چاہیے تو لے جا، یہ سامنے میرا ریوڑ ہے، جتنی چاہیے لے جا۔ اس نے آگے سے کہا مجھے بکریاں نہیں چاہیے، میں فرشتہ ہوں، انسانی صورت میں آیا، اللہ نے مجھے تمہارے امتحان کے لیے بھیجا تھا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور وہ دو ناکام ہو گئے۔ ان دونوں نے ناشکری کی، جو تھا ضائع ہو گیا، اس نے شکر کیا، اللہ نے اور بڑھا دیا۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہماری زندگی میں جتنا شکر ہوگا اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ انسان کی پوری زندگی کی حالت کیا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان کے شاگرد تھے حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس 33 سال رہے، 33 سال۔ تو استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے بیٹا تم میرے ساتھ کتنے عرصے سے رہ رہے ہو؟ فرمایا حضرت 33 سال ہو گئے۔ کہا تم نے 33 سال میں مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم اصم نے فرمایا حضرت 8 باتیں سیکھی ہیں۔ شاگرد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، 33 سال میں تم نے صرف 8 باتیں سیکھی؟ فرمایا حضرت جھوٹ نہیں کہہ سکتا، یہی میں نے سیکھا۔ استاد نے کہا تم نے کیا سیکھا؟ حاتم اصم رحمہ اللہ نے پہلی بات فرمائی کہ میں نے آپ سے جو سیکھا ہے، قرآن کریم میں احادیث میں غور کیا، آپ نیک آدمی اور آپ کی صحبت میں رہا، میں نے 8 باتیں سیکھی۔ سب سے پہلی بات میں نے دیکھا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق عارضی ہے، وہ انسان کے ساتھ موت کے بعد نہیں جاتی۔ میں نے دیکھا مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، عہدے ہیں، جائیداد ہے، منصب ہے، یہ سب قبر تک ساتھ جاتی ہیں، آگے کوئی نہیں جاتا۔ نہ دولت آگے کام دیتی ہے، نہ پیسہ کام دیتا ہے، نہ منصب کام دیتا ہے، نہ عہدہ کام دیتا ہے۔ تو میں نے اس چیز سے محبت کی جو قبر کے گھڑے میں مجھے کام دے، اور وہ ہے اعمال۔ تو میں نے پہلی چیز یہ سیکھی کہ ہر چیز کا تعلق عارضی ہے، موت کے بعد یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اس چیز سے محبت رکھی جس کا تعلق دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے، وہ اعمال ہے، میں نے اعمال سے محبت کی۔ فرمایا اور کیا سیکھا؟ کہا میں نے دوسری بات آپ کی صحبت میں رہ کر یہ سیکھی ہے، میں نے دیکھا دنیا میں انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ مال سے محبت ہے، سونا چاندی بڑے تالوں میں رکھتا ہے، بہت خفیہ رکھتا ہے کہ یہ پیسہ کسی کا ہاتھ نہ لگے، چوری نہ ہو جائے۔ تو جو چیز قیمتی ہوتی ہے انسان اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ تو مجھے دنیا میں جو چیز اچھی لگی میں نے اللہ کے نام پر دے دی تاکہ اللہ کے پاس وہ محفوظ ہو جائے۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، میرے بندو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو تیرے اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ انسان کے پاس جو ہے وہ ختم ہوگا، رب کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو میں نے دیکھا انسان کو جس سے محبت ہے اس کو تالوں میں رکھتا ہے، بڑی حفاظت کرتا ہے۔ مجھے جو چیز پسند آئی میں نے رب کے نام پہ خرچ کر دی تاکہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے۔ فرمایا اور کیا سیکھا؟ کہا تیسری بات میں نے یہ سیکھی کہ دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ ہے۔ کسی مشکل میں پڑ جائے وہ کہتا ہے اگر مصیبت آئے گی میں فلاں کے پاس جاؤں گا، فلاں ڈی ایس پی کام آئے گا، ڈی آئی جی کام آئے گا، میرے تعلقات فلاں گورنر کے ساتھ ہے، فلاں ایم این اے کے ساتھ ہے، این پی اے کے ساتھ ہے۔ تو دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز پہ بھروسہ ہے اور وہ اسی بھروسے پہ زندگی گزار رہے، میں مشکل میں آؤں گا یہ مجھے کام آئے گا۔ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو میں نے انسانوں پر بھروسہ نہیں کیا کہ یہ عہدے اور منصب والے کام آئیں گے، میں نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا، کوئی مشکل آئے گی میرا اللہ کام آئے گا۔ حضرت شقیق نے پوچھا اور آپ نے کیا سیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا دنیا میں کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے 2 سبب ہیں۔ اللہ کا خوف نہیں ہوتا، خواہشات کی وجہ سے کرتا ہے۔
تو میں نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو میں نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، خوف خدا میں زندگی گزار رہا ہوں، امید ہے اللہ کے ہاں ٹھکانہ جنت ہوگا. فرمایا الحمدللہ. اور کیا سیکھا؟ فرمایا اور میں نے یہ دیکھا دنیا میں انسان لوگوں سے حسد کرتے. کسی کے پاس دولت ہے، دوسرا حسد کرتا ہے اس کے بعد دولت کیوں ہے. کسی کے پاس پیسہ ہے، گاڑی ہے، جائیداد ہے، عہدہ ہے، حسن و جمال ہے، علم ہے، مال ہے، تو لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اس کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے دنیا کی زندگی میں یہ تقسیم ہم نے کیے، تو میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا. یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا. تو نے جس کو مال دیا تو بہتر سمجھتا ہے، جس کو تو نے علم دیا، حسن دیا، حسب دیا، مال دیا، مولا کریم میں اس پہ راضی ہوں. تو میں نے دنیا میں کسی سے حسد نہیں کیا. اللہ سے مانگا یا اللہ تو اس کو دے سکتا ہے مجھے بھی دے دے. مانگا ضرور ہے اللہ سے، لیکن حسد نہیں کیا کہ یا اللہ تو اس سے بھی لے لے. فرمایا اور تم نے کیا سیکھا؟ فرمایا اور میں نے دیکھا دنیا میں انسان کسی نہ کسی سے دشمنی رکھتا ہے. ہر انسان کے دنیا میں دشمن ہے. ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دشمن ہے. کسی کا چچا زاد، کسی کا مامو زاد، کوئی سیاسی اعتبار سے کسی کو اپنا حریف بناتا ہے، کوئی مال اور دولت کے اعتبار سے کسی کو دشمن سمجھتا ہے. میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ فرما رہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھو. اللہ فرما رہا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھو. تو میں نے دنیا میں کسی سے دشمنی نہیں کی، میں نے شیطان کو اپنا دشمن سمجھا. دنیا کے لوگ مال کے دشمن، شیطان ایمان کا دشمن. وہ دنیا کا نقصان کریں گے، شیطان آخرت کا نقصان کرتا ہے. تو میں نے دنیا میں کسی کو دشمن نہیں بنایا اپنے سوائے شیطان کے. فرمایا اور کیا سیکھا؟ فرمایا میں نے اور یہ سیکھا غور و فکر کر کے، قرآن میں اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. زمین پہ نہیں کوئی چوپایا مگر اس کی رزق کی ذمہ داری تیرے رب نے لی ہے. تو جو اللہ نے اپنے ذمے لیے میں اس کے پیچھے نہیں پڑا، میں نے اس کام کو کیا جو میرے ذمے، اور میرے ذمے عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کے ذمے عبادت ہے، میں عبادت میں لگا. اللہ نے عزت کے ساتھ رزق کو قدموں میں لایا. رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیے، کام میں نے وہ کام کیے جو میری ذمہ داری ہے، وہ عبادت. اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، وہ رزق. فرمایا اس وجہ سے میں الحمدللہ مطمئن زندگی گزار رہا ہوں. حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم نے جو کچھ سیکھا ہے واقعی یہی زبور کا، انجیل کا، قرآن کریم کا، تورات کا خلاصہ ہے. اگر انہی باتوں پہ انسان زندگی گزار دے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو